كنتم خير أمة أخرجت للناس ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین کرام، معزز اور مکرم ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کہ کوئی مرد عورت بے نکاح ہوں سب کے نکاح کروا دو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ نکاح کو آسان کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ہم نے الحمدللہ نکاح آسان تحریک چلائی۔ تقریباً 15 سال سے ہمارا یہ ادارہ الحمدللہ سرگرم عمل ہے، اور پوری دنیا کے رشتے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے ادارے کی وساطت سے ہوئے، اور بہت سارے رشتے ایسے ہیں جو گھنٹوں اور منٹوں میں اللہ نے کروا دیے۔ 5 منٹوں میں بھی رشتہ تلاش ہوا، تو اسی لیے ہم نے پوری دنیا میں اس بات کو چلایا، اور پاکستان کے دل لاہور کا دل ایک بڑا چوک ہے بھاٹی چوک، اس چوک کے کارنر پہ ہمارا ادارہ ہے، جس پہ ہم نے بہت بڑا بورڈ لگایا ہے کہ 5 منٹ میں رشتہ تلاش کریں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت سارے واقعات ہیں کہ جس میں منٹوں میں رشتہ ہوا۔ اچھا، اس میں ہم نے یہ نہیں لکھا ہوا کہ 5 منٹ میں رشتہ لے کر چلے جائیں۔ 5 منٹ میں آپ کو رشتہ کہیں سے ملے بھی تو آپ مت لیجئے۔ 5 منٹ میں رشتہ لینا نہیں ہے، لیکن تلاش کرنا ہے۔ ہمارے پاس جو رشتوں کی فائلیں پڑی ہیں ان میں لوگ آتے ہیں، جیسے ہمارے اپنے قریبی ایک پڑوسی، بڑی شاپ ہے ان کی وہاں پر، تو وہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ ان کی ارائی لڑکی تھی، 23 سال کی حافظہ تھی، اور جس مسلک کی تھی اسی مسلک کا انہوں نے فارم جمع کروایا، فائلیں دیکھنی شروع کی، تو اللہ کے فضل و کرم سے انہیں 5 منٹ سے پہلے اپنی مناسبت سے 27 سال کا ارائی لڑکا مل چکا تھا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر کیٹیگری کے ہمارے پاس رشتوں کی فائلیں الگ الگ پڑی ہوتی ہیں، تو لوگ آتے ہیں، اپنا فارم جمع کرواتے ہیں، فائلیں دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ بعضوں کو تلاش کرنے سے 5 منٹ کے اندر رشتہ مل بھی سکتا ہے اور نہیں بھی مل سکتا ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر فرمایا ہے، اور اسی وقت مقررہ پر ہی وہ کام ہوتا ہے، نہ اس سے پہلے ہوتا ہے نہ اس کے بعد ہوتا ہے۔ جیسے موت ہے، اللہ نے اس کا ایک وقت مقرر کیا، اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، کہ جب وقت مقرر آتا ہے موت کا، نہ ایک لمحہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر کام کا اللہ نے ایک وقت مقرر فرمایا ہے۔ اب اللہ نے کون سا وقت کس کے لیے مقرر فرمایا ہمیں نہیں پتا، دنیا کے کسی انسان کو نہیں پتا، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کا رشتہ کب ہوگا، جلدی ہوگا، دیر سے ہوگا، ہماری وساطت سے ہوگا بھی صحیح یا ہماری وساطت سے نہیں ہوگا۔ اگر اللہ نے آپ کا رشتہ ہماری وساطت سے ہونا نہیں لکھا تو میں کروڑ دفعہ قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں ہم الٹے بھی لٹک جائیں اور زور لگائیں اور ساری دنیا والوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیں زور لگانے میں، اور جنات بھی ہمارے ساتھ آ جائیں اور فرشتے بھی سارے ہمارے ساتھ مل کے زور لگائیں، اور اللہ نے فیصلہ کہیں اور سے کر رکھا ہے، تو اللہ کی قسم ہم نہیں کروا سکیں۔ بات ہے صاف صاف، رشتہ اللہ نے جو وقت مقرر کیا اسی وقت پر ہوگا۔ باقی ہمارے الحمدللہ نیت اچھی ہے۔ میرے پاس ایک چینل والے آئے، انہوں نے انٹرویو لیا، انہوں نے کہا آپ میں اور عام میرج بیورو میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا سب سے بڑا بنیادی فرق نیت کا ہے۔ جو بھی اچھی نیت کر کے کام کرے گا اللہ اس سے کام لے گا۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں ہی اچھی نیت کر کے کام کر رہا ہوں، الحمدللہ بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں تو ماشاءاللہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ بھی اچھے لوگ ختم ہو جائیں گے اللہ دنیا کا نظام ہی ختم فرما دیں گے۔ تو بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، رشتے کا کام کر رہے ہیں، تو الحمدللہ ہماری بھی نیت اچھی ہے۔ بے شمار اچھے رشتے ہوئے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں جی،
یعنی گھنٹوں میں رشتے ہوئے، منٹوں میں رشتے ہوئے ہیں جی، بہت سارے واقعات ہیں. اب میں یعنی اب مختصر وقت میں کیا بتاؤں. آپ ہماری اس ویڈیو کو، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو بہت سارے واقعات ملتے رہیں گے جس کے ذریعے آپ کو اندازہ ہوتا رہے گا کہ کس طرح ماشاءاللہ ہمارا ادارہ کام کر رہا ہے. ابھی حالانکہ آج کل لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، تو ایک بھائی نے ہم سے کینیڈا سے رابطہ کر رکھا تھا، تو الحمدللہ ان کو مختلف رشتے وہاں بھی بتلائے، لیکن ابھی پچھلے دنوں یہاں آ چکے تھے وہ، اور ان کی اب فلائٹ واپسی کی بھی ہونے والی تھی. اب ان کو رشتہ ارجنٹ درکار تھا اور ان کے پاس وقت کم تھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہی میری ان سے بات ہوئی، تو انہوں نے یعنی ان سے چند دن پہلے ان کا میں نے رشتہ کروایا، نکاح خود پڑھایا میں نے، اور اس کی یعنی چند 2-4 لوگوں کی محفل میں الحمدللہ نکاح کی آسان سی تقریب ہو گئی. وہ اتنے خوش ہیں اپنی نئی بیوی سے، اتنے خوش ہیں کہ وہ خوشی کے مارے شکریہ ادا کرتے ہوئے کئی فون کر چکے ہیں مجھے، اور وہ ماشاءاللہ کہتے ہیں جی ہم انشاءاللہ ہماری تاحیات دوستی رہے گی، تعلق رہے گا. تو اس طرح یعنی میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک رشتہ کروایا، اس کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا شاید پہلے بھی، کہ ایک مولانا صاحب نے ہمیں رابطہ کیا، ان کے گھر والوں نے رابطہ کیا کہ میرے شوہر ہیں وہ اللہ کے راستے میں تبلیغی جماعت میں جانا چاہتے ہیں. ان کی بیٹی تھی 19 سال کی، عالمہ بن کے فارغ ہوئی، اور اب وہ چاہتے تھے فوراً اپنے اس فریضے سے سبق دوش ہو جائیں. اور ان کی لڑکی کی ماں نے بتایا کہ میرے شوہر ماشاءاللہ وہ بہت مسجد کے خطیب ہیں، امام ہیں، تو وہ پرسوں تبلیغی جماعت میں چلے کے لیے جانا چاہتے ہیں. جیسے ماشاءاللہ پوری دنیا میں لاکھوں لوگ تبلیغ میں چلتے ہیں، ایسے وہ بھی اللہ کے راستے میں جاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. تو میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے شوہر اللہ کے راستے میں اس فریضے سے سبق دوش ہو کر جائیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ان کو اسی وقت میں نے کچھ رشتے بتائے. پھر میں خود ان کے پاس چلا گیا، چونکہ ان کا اللہ کے راستے میں جانے کا تقاضا تھا. تو اللہ کے راستے میں جانے والوں کی نصرت کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے، کہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے پوری دنیا میں جماعتیں چلتی ہیں ماشاءاللہ، ان کی نصرت کرنا تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے. تو میں اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ میں خود ان کے ہاں چلا گیا. تو میں نے ان کے ساتھ 2-3 رشتے ڈسکس کیے. ان کو ایک رشتہ ان میں مناسب لگا، میں نے اسی وقت ویڈیو کال کروائی. تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ، ان کا تو اپنا ٹچ موبائل نہیں تھا، میرے ہی موبائل کو وہ اپنے گھر لے گئے اوپر، اپنے اہلیہ کے پاس، بیٹی کے پاس. تو بیٹی کو بھی ڈائریکٹ اسی وقت انہوں نے بات کروا دی. لڑکا لڑکی نے بھی ایک دوسرے کو دیکھ لیا اور کچھ بات چیت بھی کر لی، اور انہیں اطمینان ہوا. الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کو سن کے خوشی بھی ہوگی، حیرت بھی ہوگی کہ اگلے ہی دن سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ نکاح ہوا. لڑکا ہے جی ماشاءاللہ عالم، ایک بہت بڑے ادارہ ہے مولانا قاری حنیف جلندری دامت برکاتہم العالیہ کا، یہاں پر لاہور میں جوہر ٹاؤن میں جامعۃ الخیر، اس ادارے کا وہ ناظم ہے ماشاءاللہ. تو ان کو نکاح کی ضرورت تھی، تو وہ الحمدللہ اپنے چند مدرسین کو، طلباء کو لے کر آ گئے، اور وہ ماشاءاللہ ایسی خوبصورت بارات تھی. بارات تو خیر ہونے نہیں چاہیے، وہ بارات کا لفظ بھی ہم ہندوانہ رسم ہے، تو اس لیے ہم اس کو مخالف ہیں. بس 2-4 لوگ جو ان کے ساتھ تھے، دوست تھے، وہ لے کر آئے. تو ماشاءاللہ امام صاحب، وہ قاری صاحب جو تھے ماشاءاللہ، ناظم صاحب، انہوں نے خود ہم نے ان سے نماز پڑھوائی. تو نماز کے بعد میرا الحمدللہ بیان ہوا، اور بیان میں پورا محلہ حیران تھا، خوش تھا کہ اتنی سادگی کے ساتھ اور اتنی آسانی کے ساتھ اور اتنی جلدی بھی نکاح ہو سکتا ہے. اور الحمدللہ بہترین خوبصورت چھوٹی سی تقریب ہو گئی ہیں جی. ان کے ایک مدرس صاحب نے بہت خوبصورت نعت پڑھی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شان کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا. وہ امام صاحب جو دولہا نے خود نمازیں پڑھائی ہیں جی، اور پھر ماشاءاللہ دعا ہوئی ہیں جی. اور محلے کے لوگوں کو میں نے کہا دیکھو، تبلیغ والوں کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ جو دین کی محنت کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی رضا والے راستے پہ چلتے ہیں، اللہ ان کو بغیر کمائے مال عطا فرماتے ہیں.
بغیر مال کے چیزیں عطا فرماتے ہیں، بغیر چیزوں کے اللہ تعالیٰ ان کی اپنی قدرت سے ضرورتیں پوری فرماتے ہیں. یہ دیکھو یہ ہو گیا، یہ آپ کے سامنے ہوا ہے. تو کیسے ماشاءاللہ ان قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اس فریضے سے آسانی سے سبق دوش فرما دیا، بغیر جہیز کے. صرف 3 کپڑوں میں میرے سامنے وہ گاڑی میں وہ لڑکی چلی گئی، اور الحمدللہ وہ میاں بیوی بے حد خوش ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی اولاد تو اب ہونے والی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب بھی سننے دیکھنے والے نیت فرمائیں. ضروری نہیں کہ آپ سب ہمارے ادارے میں ہی آئیں یا کسی کے پاس جائیں، آپ کی جہاں بھی اپنے آس پاس میں جہاں بھی رشتے کی بات چل سکتی ہے چلائیں. دور کے ڈھول خواہ سہانے لگتے ہیں ہمیں. جیسے وہ گدھا ہے نا، اس کو دور کی سبز گھاس بڑی سبز لگتی ہے، بھائی جو تیرے سامنے گھاس ہے وہ اس سے بھی اچھی ہے، خواہ دور کی تو خواہ تلاش کر رہا ہے. لیکن بعض لوگوں کی واقعی مجبوری ہوتی ہے، ان کے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان میں، اپنے آس پاس میں اپنا ہم پلہ رشتہ نہیں ہوتا. ان کے لیے چلو مجبوری ہے، وہ ہم سے رابطہ کریں اور ضرور کریں. لیکن جن کی ایسی کوئی مجبوری نہیں، خواہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں دور سے دور جاتے ہیں، تو وہ یعنی بعض دفعہ یعنی ان سے بہتر رشتے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے بہن بھائیوں میں ہوتے ہیں. ان میں کرنا زیادہ ثواب ہے، صلہ رحمی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا زیادہ ہے. اور اس میں جب اللہ کی رضا کے لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے اپنے قریبیوں میں رشتہ داری کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر آپ کو دنیا آخرت کی خوشیاں عطا فرمائیں. اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے، صل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرے اس کو بھی معاف کر دو، واحسن الی من اساء الیک، جو برائی سے پیش ہے اس سے بھی اچھائی سے پیش آؤ، اعط من حرمک، جو آپ کو اپنی عطاؤں سے محروم کرے آپ ان کو بھی عطا کریں. تو اس طرح آپ کے اپنے رشتہ داروں میں اچھے اچھے رشتے موجود ہیں. ہماری نکاح آسان تحریک کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ آئے ہمارے پاس ہی آ کے رشتے کروائیں. الحمدللہ بے شمار لوگ ہمارے پاس جو آتے ہیں ان کو ہم ایسے آسان، شریعت نے جو آسانیاں دی ہیں وہ ساری آسانیاں ان کو ہم جب دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو بتلاتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو الحمدللہ وہ اپنے ہی آس پاس میں آسانی سے وہ لوگ رشتے کرنے والے بن جاتے ہیں. تو ہمیں خوشی ہوتی ہے دنیا بھر میں ہماری اس بات کو سن کر کوئی بھی آسانی سے سنت کے مطابق رشتہ کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے ان سے رشتہ لینے دینے کی کوشش کریں گے، تو جہاں بھی جو بھی رشتہ کریں گے قیامت تک ہماری اس بات کو سن کر اور اس آواز کے ذریعے جہاں تک بھی بات پہنچے گی انشاءاللہ اس کا ثواب ہمیں مل جائے گا، اور اس کے ذریعے ہمیں ہمارے ادارے کو خیر اور برکتیں حاصل ہو کر رہیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس نکاح آسان تحریک کو آپ سب بھی ابھی دل سے دعا کر لیجئے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کی اور زیادہ زیادہ توفیق عطا فرمائے. اور آپ کو بھی اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان آسانیوں میں ہمارا حصہ دار بنائے، اور آپ کو بھی اللہ دنیا آخرت کی آسانیاں اور مہربانیاں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. كنتم خير أمة أخرجت للناس